اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گڑبڑ ہوگی وہ کیا ہوگی. محنت ساری کس نے کی, قربانی کس نے دی, تباہ کون ہوا؟ ایران. کریم کھائے پاکستان. یہ نہیں ہوتا. کم از کم ٹھنڈے پیٹوں کوئی نہیں برداشت کر سکتا. یا تو محنت بھی آپ نے کی ہوتی تو پھر تو چلیں آپ نے وہ طاقت منوا لی, لیکن محنت کسی اور نے کی, کریم کوئی اور کھائے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. اللہ کرے سنبھل جائے, یہ امن ہو جائے گا. اس میں اب آپ یہ بات دیکھیں کہ ایک تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا جس میں ایران بہت میچور ہونے کا ثبوت دے گا اگر یہ برداشت کر جائے تو, اور ابھی سے کام کرنے کی ضرورت ہوگی ان کا ذہن بنانے میں سارا کچھ اگر کر لیں تو. لیکن ایران اکیلا بھی نہیں ہوگا. اس وقت کھل کے جو ایران کی سپورٹ میں کون ہے؟ رشیا. چائنا اگر ہے تو پیچھے ہے کہ رشیا سابقہ سپر پاور, تو ایک دفعہ جس نے سپر پاوری کا نشہ دیکھا ہوا اس کے اندر سے نکلتا ہو تو کبھی بھی نہیں ہے. اور گرم پانیوں کا خواب ان کا بہت پرانا ہے. اور جب امریکہ جیسی طاقت بیچ سے نکل جائے, پاکستان کی حیثیت کیا ہے رشیا کے آگے؟ یہ وہ ٹائم ہوگا جو ایران کے امتحان کا ٹائم ہوگا. اگر وہ ہاتھوں میں جاتے خطے کی تباہی ہے. پھر کسی امن کی آپ توقع نہ رکھیں. اگر وہ سمجھداری کرتا ہے خود بھی بچے گا, لیکن خطرہ یہ ہو گیا نا ایران کی اصل میں وہ ساری جاندیدہ لیڈرشپ اڑ گئی, وہ شاید اسی لیے اڑائی جا رہی ہے. جو کہتے ہیں نا اس کی مخبری کون کرتا ہے, جس کا اگلا قدم ہوگا نا یہ وہی کرے گا. آپ نے اگر گاؤں کی سیاست دیکھی ہو تو یہ باتیں سمجھنا بہت آسان ہوتی ہیں. تو یہ ایک جو ویژنری لیڈرشپ تھی نا, اب ایک آدمی کی 86 سال عمر ہے بھائی, اس نے 40 سال ہو گئے اسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے چل رہا ہے. اس کا تجربہ ہے پیچھے کھڑا ہے, اس کی اپنے جو ہے ویژن ہے جو پیچھے کھڑا ہے, وہ آپ نے اڑا دیا اور چن چن کے لوگ اڑ گئے. یہ اسی طرح کی گیمیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اپنے کوئی عزائم ہوتے ہیں. جب اس کے اپنے عزائم ہوتے ہیں تو اس نے ان عزائم کے تحت ساتھ بھی دینا ہوتا ہے اور جو ہے نا بیچ سے یہ والی کہانی بھی چلانی ہوتی ہے. اب جو نئی لیڈرشپ ہوگی اس کا امتحان ہوگا, اصل میں آئے گی تو ساری نئی. اگر وہ جذباتی ہو کے ان کے ہاتھوں میں کھیل گئے پھر یہ ہوگا کہ بہت بڑی تباہی مچے گی.